اس لیے اللہ کی ناراضگی میں کوئی سکون نہیں، اللہ کی نافرمانی میں کوئی سکون نہیں۔ اس سے ہم توبہ کریں اور ساری امت سے توبہ کروائیں۔ اللہ کی ناراضگی والے راستے کو چھوڑنا ہے۔ ایک قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا، صحابہ نے مشورہ کیا بھی ہمارے پاس کیا وجہ ہے، کیوں نہیں فتح ہو رہا؟ بھی پہلے تو ایسے کبھی دیر نہیں لگی، اب یہ بہت دیر ہو گئی ہے، کیوں فتح نہیں ہو رہا؟ اس وقت کہ لوگ سوچتے ہیں اسباب کی کمی، وہ لوگ سوچتے تھے اعمال کی کمی۔ کیا عمل رہ گیا جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ ہم سوچتے ہیں کتنا اسلحہ کم ہے، کتنی افرادی قوت کم ہے، کتنی فوج کم ہے اور منگوائیں۔ وہ سوچ رہے ہیں اعمال کون سے رہ گئے، عمل کون سا رہ گیا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ ہماری اور ان کی سوچ میں یہ فرق ہوتا تھا۔ سب نے مل کر سوچا، کہا امیر صاحب جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے مسواک کی سنت رہ گئی، مسواک نہیں کر رہے۔ ہاں بس اسی سنت کو چھوڑنے سے اللہ کی مدد رکی ہوئی۔ امیر نے حکم دے دیا آج کوئی جنگ کی مشقیں نہیں کرنی، کوئی تیاری نہیں کرنی، جاؤ اور مسواک کرو جا کر اور سنت کو زندہ کرو تاکہ اللہ کی مدد جو رکی آ جائے۔ اب یہ سارے بھاگے، انہوں نے درختوں سے لکڑیاں توڑی، مسواکیں بنانا شروع کی اور پھر مسواکیں کرنا شروع ہو گئے، منہ صاف کر رہے ہیں۔ تو جو دشمن کے جاسوس تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو جنگ کی تیاری ہوتی تھی، مشقیں ہوتی تھیں، صفیں بنتی تھیں، آج کیا ہو گیا؟ تو ان کے دلوں میں اب دیکھو مسواک کی سنت زندہ کی، اب آسمان کا نظام حرکت میں آ گیا، اب یہ تو کر رہے مسواک، ان کے دل اللہ کے قبضے میں۔ جو دشمن کے جاسوس دیکھ رہے تھے، ان کی جو CID تھی، ان کے دلوں میں اللہ نے یہ رعب ڈالا، وہ بھاگے واپس کافروں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا مسلمان جو ہے نا وہ تنگ آ گئے بیٹھے بیٹھے۔ آج ان کا مشورہ ہوا، اس کے امیر نے کہا سارے دانت تیز کرو اور کافروں کو کچا کھا جاؤ۔ یہ اللہ نے رعب ڈال دیا، رعب اللہ ڈالتا ہے۔ اب وہ جو کانپنے لگ گئے سن کے، آگے وہ بھی کانپنے لگ گئے سن کے، تو وہ آگے صلح کرنے کے لیے ہم اپنا ملک آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہم قلعہ، اور ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، ہمیں معاف کر۔ چلو وہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا وہ فتح ہو گیا، مسواک کی سنت زندہ کرنے